ہمارے ہاں تو 72 لاکھوں سے جی جاتے ہیں، تعداد کی وقت ہے ہی نہیں ہمارے ہاں، ہم تعداد کو دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں حسین جیسی نعمت عطا کی۔ توجہ ہے جی؟ ایک ہوتی ہے اللہ کی رحمت، ایک ہوتی ہے اللہ کی نعمت۔ اللہ کی رحمت ہر کسی پہ برستی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، ہر کسی پہ برستی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ بھی برستی ہے، سرسبز و شاداب کھیتوں میں بھی برستی ہے، لیکن اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب گندگی پہ برسے تو بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب سرسبز و شاداب کھیتوں پہ برسے تو خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن حسین ابن علی اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں جو بندے ابھی تک نہیں پہنچے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم ان دونوں کا معنی ہے رحمت۔ جو پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، رحمان کا مطلب بھی رحمت، رحیم کا مطلب بھی قبلہ رحمت۔ یہ متکلم کا نقص ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی کے دو لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ ایک ہی لفظ ایک ہی معنی میں دو لفظ استعمال کر رہا ہے۔ یعنی پتہ چل گیا کہ رحمان رحمت اور ہے، رحیم رحمت اور ہے۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں، اللہ رحمان ہے اس دنیا میں، شاید میں نے بات مشکل شروع کر دی، اللہ قبلہ رحمان ہے اس دنیا میں، یعنی اللہ نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے۔ زندہ و سلامت رہے، کیا کہنے آپ کے جو ہاتھ بلند ہو گئے۔ اللہ رحمان اس دنیا میں ہے، اللہ فرعون کو بھی دیتا ہے، اللہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے۔ اللہ رحمان اس دنیا میں ہے جو ابھی تک نہیں پہنچے، اللہ ابو جہل کو بھی دیتا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رحمان نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ رحیم ہوگا۔ رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت خاص مومنین کو ملے گی، یعنی پتہ چل گیا کہ جنت صرف اسے ملے گی جس کے پاس حسین جیسی نعمت ہوگی۔ اللہ قیامت والے دن رحمان نہیں ہوگا، اللہ رحیم ہوگا، رحمت خاص ہوگی مومنین پر، کیونکہ وہ نعمت بن جائے گی۔ اللہ نے ہمیں حسین جیسی نعمت عطا کی، توجہ ہے، اللہ نے ہمیں حسین جیسی رحمت نہیں دی، اللہ نے ہمیں حسین جیسی نعمت عطا کی۔ اور یہ جو حسین جیسی قبلہ نعمت ہے نا، یہ بازاروں سے نہیں ملتی، یہ دکانوں سے نہیں ملتی، یہ کسی کے پاس اگر چلے جائیں تو وہاں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ارادہ عبدن فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ زندہ آباد اللہ جس بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے قبلہ، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حسین ہر کسی کے مقدر میں ہے ہی نہیں، حسین ہر کسی کو مل سکتا ہی نہیں، دنیا کے پاس حسین ہو سکتا ہی نہیں، حسین بننا مشکل نہیں ناممکن ہے، کیونکہ قبلہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، حسین ہونے کے لیے ابو طالب جیسا دادا ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، حسین ہونے کے لیے علی جیسا بابا ہونا چاہیے، حسین ہونے کے لیے زہرا جیسی ماں ہونی چاہیے، حسین ہونے کے لیے حسن جیسا بھائی ہونا چاہیے۔ دنیا کے پاس حسین ہو سکتا ہی نہیں، دنیا کے اماموں کو دیکھا جائے تو ان کی نیند سے نماز بہتر ہے، دنیا کے اماموں کو دیکھا جائے تو ان کی نیند سے نماز بہتر ہے، ہمارے امام وہ ہیں جن کی نیند نبیوں کی نمازوں سے بہتر ہے۔ حسین دنیا کے پاس ہو سکتا ہی نہیں، حسین اتنا مشکل ہے قبلہ کہ حسین اگر سمجھ میں آ جائے تو ہر جیسے سپاہی کی سمجھ میں آ جاتا ہے، حسین اگر سمجھ میں نہ آئے تو بڑے بڑے
مفتیوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، حسین کو حر نے کب پہچانا تھا؟ شب عاشور تھی، ایک خیمہ تھا، خیمے سے جناب حر چلے، جب حسین کی طرف جا رہے تھے تو عمر سعد نے آواز دے کے کہا کہ اے حر کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ عمر سعد آواز دے کے کہتا حسین کی طرف نہ جانا، وہاں پہ پیاس ہے، وہاں پہ ہتھیار نہیں، وہاں پہ بھوک ہے، یہاں رہ، یہاں پانی بھی ہے، یہاں خوراک بھی ہے، یہاں ہتھیار بھی ہے۔ حر نے کہا جاہل، تو کہتا ہے حسین کے پاس کچھ نہیں، حسین کی ایک مسکراہٹ کا نام جنت ہے، حسین کی ایک مسکراہٹ کا نام جنت ہے، تو کہتا ہے حسین کے پاس کچھ نہیں۔ حسین کتنا بڑا ہے کہ تو حسین کو پہچان سکتا ہی نہیں، تو کہتا ہے حسین کے پاس کچھ نہیں، تیرا یہ سب کچھ حسین کے کچھ نہیں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ غدیر کی سنت یاد کریں، دونوں ہاتھ بلند کریں، حیداری۔ اللہ نے حسین جیسی نعمت ہمیں عطا کی، اور اس نعمت کے شکرانے کے لیے میں نے سورہ زاریات کی بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ داد میری ہو گئی، بات آپ نے اب میری سنی۔ اللہ نے ہمیں کان عطا کی، اللہ نے ہمیں زبان عطا کی، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اللہ نے ہمیں پورا وجود عطا کیا، اس وجہ سے تاکہ میری عبادت کریں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو نا کہ یہ بندہ کتنا کامیاب ہے تو اس کے مقصد کو دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں قبلہ کامیاب ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ امیر کائنات 21 پتہ نہیں قبلہ کون داد دے گا، جملہ میں کہنے لگا ہوں۔ بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو، بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ 21 رمضان تھا، امیر کائنات فرما رہے تھے فزت برب الکعبہ۔ سجدے میں ضرب لگی تو امیر کائنات نے فرمایا فزت برب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت۔ جو ہے اللہ نے جہاں پہ انسان کو مقصد یہ دیا کہ تم میری عبادت کرو، وہاں پہ عبادت کا مرکز اپنی ذات کو قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ مجھے کرنا ہے، عبادت میری کرنی ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ اچھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوال ہے نا۔ مجلس حسین یہ درسگاہ ہے اور یہ یونیورسٹی حسین ابن علی ہے۔ قبلہ دنیا کی یونیورسٹیوں کا الگ الگ معیار ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے سکولوں کو دیکھیں، جو پرائمری کا سکول ہے وہاں پہ 10 سے 12 سال کا بچہ ہوگا، ہائی اسکول میں چلے جائیں 18 سے 20 سال کا بچہ ہوگا، آپ کسی کالج چلے جائیں 24 سے 26 سال کے لوگ ہوں گے، آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں 26 سے اوپر سال کے لوگ ہوں گے۔ یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عمر کا تقاضا بدلتا رہتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی یونیورسٹی ہے قبلہ، یہاں پہ 2 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا کلاس فیلو ہوتا ہے۔ آپ کو بات توجہ ہے صاحبان؟ اللہ نے جہاں پہ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، وہاں پہ اپنی ذات کو مرکز عبادت قرار دیا کہ تم کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا۔ سوال میں نے یہ رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جواب بھی یہیں سے ملنا چاہیے۔ ممبر، یہ جو ممبر شبیر ہوتا ہے، یہاں پہ جواب ملنے چاہیے۔ بندے لوگوں کو شکوک میں مبتلا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر شک ڈالا جائے تو اس کا جواب بھی یہیں سے بنتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم اگر کسی اور کی عبادت کریں گے، اگر نباتات کی عبادت کریں، جمادات کی عبادت کریں، حیوانات کی عبادت کریں، تو یہ ساری شامل مخلوقات ہوں گی۔
اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے وہ سب شامل مخلوقات ہوں گی، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ نفیس جملہ آ گیا، مضمون میں تھا نہیں، لیکن میں چھپا نہیں سکتا، بخل نہیں کر سکتا۔ قبلہ اشرف وہی ہوتا ہے جس کا تعلق نجف اشرف سے ہو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان اگر کسی کو سجدہ کرے گا، کسی اور کی عبادت کرے گا، تو یہ اللہ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا، بلکہ یہ انسان کی عزت میں کمی آئے گی۔ ہم اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، ہماری عبادت کی وجہ سے وہ معبود نہیں، ہم اس کی عبادت کر کے عبد کہلاتے ہیں۔ زندہ سلامت رہے۔ مشکل باتوں پہ بولنے والے لوگ ہیں، مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والے نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ میں آپ سے مطمئن، اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم میری عبادت کرو، انسان کو ضرورت ہے اپنا حق بندگی ادا کرے۔ اور یہ عبد ہونا قبلہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ جب اللہ کے رسول معراج پہ گئے نا تو اللہ کے رسول کو یہ نہیں اللہ نے کہا کہ میرا طٰہٰ آیا، میرا مزمل آیا، میرا مدثر آیا، بلکہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ زندہ سلامت رہے۔ ہم تشہد پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توجہ ہے صاحب؟ یعنی پہلے عبد کہتے ہیں پھر رسول کہتے ہیں، یعنی عبدیت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ عبدیت پہ میں بہت سی مجلسیں پڑھ چکا ہوں، آپ کے اسی علاقے میں بڑی مجلسیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک نیا معنی عبد کا میں دینے لگا ہوں۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں کہ جو آبائی عبادت گزار ہو، یعنی یہ فلاں کام میرا آبائی کام ہے، یعنی میرا باپ بھی یہ کام کرتا ہے، میرا دادا بھی نہیں کرتا، یہ گھر میرا آبائی گھر ہے، یعنی یہاں پہ میرا باپ بھی رہتا تھا، یہاں پہ میرا دادا بھی رہتا تھا۔ عبد کا مطلب ہے آبائی عبادت گزار۔ یا تو محمد کو عبد کہنا چھوڑ دو یا محمد کے والدین کو کافر کہنا چھوڑ دو۔ بڑی دلیل دے دوں میں تو نہیں لگایا تو آپ بھی نہیں بول رہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ عبد کا ایک اور معنی سنیے گا، العبد لا یفرق مولا ہو۔ عبد اسے کہتے ہیں جس کا اپنے مولا سے کوئی فرق نہ ہو، جو ہو بہو اپنے مولا جیسا ہو۔ نہیں پہنچے آپ، اسی لیے امیر کائنات نے فرمایا تھا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں، یعنی میں محمد جیسا ہوں۔ جملہ کہوں، یعنی ہے علی محمد کے عبد، کیونکہ علی ہے محمد جیسے، علی ہے محمد کا عبد، علی ہے محمد جیسا، محمد ہے اللہ کا عبد۔ کیا کہنے آپ ہے مشکل کی طرف سے؟ چلو واپس اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت قرار دیا، اور عبادت اس وقت تک منزل کمال تک پہنچ سکتی ہے جب تک عبادت کی معرفت ہو۔ میں نے چھوڑ دیا جب تک عبادت کی معرفت نہیں ہوگی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ کیوں جی عبادت کی معرفت نہ ہو تو عبادت فائدہ کیوں نہیں دے گی، تو اس کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ ابلیس کے پاس 550 سال کی عبادت تھی، لیکن اس کے پاس معرفت نہیں تھی۔ آدم نے ایک دن بھی عبادت نہیں کی، مسجود ملائکہ بن گیا۔ زندہ و سلامت رہے۔ ابلیس کے پاس عبادت تھی، آدم پنجتن کا عارف تھا۔ جب اللہ نے کہا نا
کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں بنا ہوں آگ سے، یہ بنا ہے مٹی سے، حالانکہ آدم آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنا ہے۔ اس نے آگ پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے ہوا پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے پانی پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے اعتراض کیا تو مٹی پہ قبلہ کیا۔ مٹی کہتے ہیں تراب کو، یعنی پتہ چل گیا جو تراب کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے، جو ابو تراب کا منکر ہو وہ کیا ہوگا؟ کیا کہنے آتے؟ اچھا، آدم 4 چیزوں سے بنا، لیکن اعتراض مٹی پہ کیا گیا، یعنی پتہ چل گیا کہ عدم معرفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ ظاہر کو دیکھے باطن کو نہ دیکھے۔ معرفت اس وقت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک بندہ ظاہر کو دیکھے باطن کو قبلہ نہ دیکھے۔ ہر چیز کا اللہ نے ظاہر بھی رکھا، ہر چیز کا اللہ نے باطن بھی رکھا۔ لوگوں نے آل محمد کو دیکھا پیکر بشریت میں، تو کہہ دیا کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ توجہ ہے سر؟ یعنی انہوں نے ظاہر کو دیکھا، انسانی وجود کو دیکھا، تو کہا یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، حالانکہ انسان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نہیں پہنچے، چلو میں مثال دے دیتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ انسان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو عزت دی، ہم نے اسے طاہر و طیب و طاہر رزق عطا کیا، ہم نے اسے خشکی اور تری میں اٹھایا، ہم نے اسے بہت سی مخلوقات سے فضیلت دی۔ یعنی پتہ چل گیا ایک یہ انسان ہے جس کو اللہ نے تمام لوگوں سے فضیلت عطا کی، اپنی تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ اور ایک اور انسان دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ایک یہ انسان ہے جس کو اللہ نے عزت دی، ایک یہ انسان ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اسے گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ایک عزت دار انسان، ایک گوشت کے لوتھڑے سے بننے والا انسان۔ چلو جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایک وہ انسان ہے جسے احسن تقویم پیمانے پہ پیدا کیا گیا۔ ایک اور انسان، چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایک اور انسان ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ ایک وہ انسان ہے جو خسارے میں ہے۔ ایک انسان عزت دار، ایک انسان گوشت کے لوتھڑے سے پیدا ہونے والا، ایک انسان خسارے میں، ایک انسان احسن تقویم پیمانے پہ پیدا ہونے والا۔ آؤ ایک اور انسان دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے کہ جس نے آتے ہی قرآن تلاوت کیا، ایک انسان وہ ہے جس نے آتے ہی قرآن کی تلاوت کی۔ جاؤ امت اسلامیہ کو ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے قلب مہدی مومن ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہے کہ مجھے بتاؤ وہ شخصیت کون سی ہے جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو؟ اگر تمہیں نہ ملے تو آ جانا ہمارے ذکر شبیر میں، ہم تمہیں بتائیں گے کہ 16 رجب تھی، رسول کے ہاتھوں پہ علی تھے، رسول نے فرمایا یا علی کو سنا، علی نے فرمایا یا رسول اللہ تو رہ سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن سناؤ؟ لہو دے رہا ہوں میرے ساتھ چلے گا۔ ہر انسان ایک جیسا قبلہ نہیں ہوتا۔ چلو بخل نہیں کرو، ایک اور انسان دکھاؤں قرآن سے، بڑا خوبصورت انسان ہے، ترجمہ کروں گا اور پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہو سکتا ہے مجھے تشریح میں جانے ہی نہ پڑے۔ سورہ فرقان ہے، اللہ ایک انسان کا ذکر کر رہا ہے، هو الذی خلق بشرا من الماء فجعلہ نسبا وصہرا۔ اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جسے ہم نے خاندانی بنایا اور جسے ہم نے داماد بنا کے بھیجا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں
نمبر پہ قرآن لے آؤ، ہمارے بھی 30 پارے ہیں، توجہ ہے، قرآن سورہ فرقان ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک وہ انسان ہے جسے ہم نے خاندانی بنایا اور جسے ہم نے داماد بنا کے بھیجا، داماد بنا کے بھیجا۔ آؤ بتاؤ مجھے وہ شخص کون سا ہے جو داماد بن کے آیا؟ تو صرف ایک ہی ہے جس کا نکاح عرش پہ اللہ نے خود پڑھا تھا، فرش پہ محمد مصطفیٰ نے پڑھایا تھا۔ میں نے کہا بار الہ تیرے پاس عیسیٰ جیسا نبی موجود ہے جو چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اولی العظم نبی ہے، تو کہہ دیتا عیسیٰ سے، عیسیٰ نکاح پڑھا دیتا علی کا زہرا کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا 14ویں صدی کے ان ملاؤں کو جو کہیں گے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں ان کے منہ پہ تماچا مار کے جا رہا ہوں کہ جب عیسیٰ جیسا نبی محمد کی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا تو کوئی کافر محمد کا نکاح کیسے پڑھا سکتا؟ اچھا اور انسان دکھاؤں، انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، بات ذہن میں ہے، ہر انسان ایک۔ میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ایک اور انسان کا ذکر کر رہا ہے، لہجہ دیکھیے گا اللہ کا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت والے دن جب زلزلے آئیں گے تو ایک انسان ایسا ہوگا جو زمین کی طرف دیکھ کے کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا ہے۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے باپ بیٹے سے بات کر رہا ہو، تو یہ ابو تراب ہے جو تراب سے باتیں کر رہا ہے۔ آؤ چلو ابھی تک جو ساتھ نہیں ملے ہو ایک اور انسان دکھاتا ہوں۔ قیامت میں ایک انسان وہ ہے جو زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے۔ قیامت میں ایک اور بھی انسان ہے جس کا اللہ سورہ تکویر میں ذکر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے یومئذ این المفر۔ ایک انسان قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ جو قیامت کو کہے گا بھاگوں تو بھاگوں کدھر، جاؤں تو جاؤں کدھر۔ یعنی پتہ چل گیا کہ قیامت کے میدان میں بھی ایک کرار ہوگا، ایک فرار ہوگا۔ یعنی انسان اس وقت تک معرفت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ظاہر کے ساتھ ساتھ قبلہ باطن کو نہیں دیکھے۔ بات ذہن میں ہے، ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، ساتھ میں باطن کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز کا ظاہر بھی بنایا، اللہ نے ہر چیز کا باطن بھی بنایا۔ یہ حروف تہجی جو ہم پڑھتے ہیں ان کے بھی ظاہر ہیں اور باطن ہیں۔ مثلا ہم الف لکھتے ہیں، یہ الف کا ظاہر ہے، توجہ کیجیے گا، یہ الف ہم نے لکھا، یہ الف کا ظاہر ہے، لیکن اسی الف کے اندر لام بھی چھپا ہوا ہے، فا بھی چھپا ہوا ہے۔ نہیں پڑھے لکھے لوگ ہو۔ اچھا چلو میم ہم نے لکھا، ظاہر میں یہ ہے معرفت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو نہیں پہچانیں گے۔ ہم نے میم لکھا، ظاہر میں یہ میم ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک یا بھی چھپا ہوا ہے، ایک میم بھی چھپی ہوئی ہے۔ چلو ابھی تک جو نہیں پہنچے ہو با کو دیکھیں، ہم نے با لکھا، با میں تو امیر کائنات چھپے ہوئے ہیں۔ کون قدر کرے گا ان لفظوں کی؟ انا نقطۃ اللہ کی تحت البا، با کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ہر چیز کا قبلہ ایک ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے۔ اسی طرح ائمہ طاہرین کا بھی ظاہر ہے اور باطن بھی ہے۔ جناب رسول خدا سب سے آخر میں آئے ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، اور وہی رسول فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یہ ان کا باطن ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ امیر کائنات جو کہ روٹی توڑتے ہیں ٹوٹتی نہیں، یہ ظاہر ہے۔ وہی امیر کائنات انگشت شہادت کو یوں گھمائے کائنات میں رزق تقسیم کر دے، یہ ان کا باطن ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہے۔ جناب سیدہ کو دیکھیں، جناب سیدہ کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جناب سیدہ
اگر رسول کے آنے پہ کھڑی ہو جائیں تو یہ سیدہ کا ظاہر ہے، اور اگر سیدہ جائیں اور رسول کھڑے ہو جائیں یہ سیدہ کا باطن ہے۔ چلو جو ابھی تک نہیں پہنچے ہو ان کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، جناب سیدہ رسول کو بابا کہہ کے سلام کرے، یہ سیدہ کا ظاہر ہے، مجھے قیمت دیجئے گا۔ جناب سیدہ اگر رسول کو بابا کہہ کے سلام کرے یہ سیدہ کا ظاہر ہے، اور وہی سیدہ کے سامنے رسول آ کے کہے ام ابیہا، یہ سیدہ کا باطن ہے۔ معرفت کے موتی سمیٹیے گا۔ امام حسن کا ظاہر یہ ہے کہ امام حسن سلو نامہ تحریر کرتے ہیں، امام حسن کا باطن یہ ہے کہ منافق کو عورت میں تحریر کرتے ہیں۔ ایک جملے میں 14 معصومین کے فضائل پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ باتیں بار بار نہیں ملیں گی، میرا ساتھ دیجئے گا۔ حسین کا ظاہر یہ ہے کہ فرش پہ قرآن پڑھتے ہیں، حسین کا باطن یہ ہے کہ نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ چلو جو ابھی تک نہیں پہنچے ہو، حسین کا ظاہر یہ ہے کہ رسول فرما رہے ہیں حسین و منی، یہ حسین کا ظاہر ہے۔ حسین کا باطن یہ ہے کہ رسول فرما رہے ہیں انا من الحسین۔ چوتھے امام کا ظاہر یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، چوتھے امام کا باطن یہ ہے کہ ہاتھوں کا دومن ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ پانچویں امام کا ظاہر یہ ہے کہ امام کے صحابی امام کو سلام کرتے ہیں۔ پانچویں امام کا باطن یہ ہے کہ رسول جابر کے ذریعے سے سلام بھیج رہے ہیں۔ جو ماں کی گودوں سے ذکر شفیع سنتے آئے ہو، ہاتھ اٹھانے سے کپڑوں کو خرابی نہیں ہوتی، یہ آل محمد کا در ہے۔ یہاں پہ ہم مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور بندہ مانگنے جائے اور یوں کھڑا ہو جائے دروازے پہ تو قبلہ عطا نہیں ہوتا، ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے۔ تو ہاتھوں کو بڑھائیے گا تاکہ آپ خیرات کا حصہ بن سکے۔ چھٹے امام کا ظاہر یہ ہے کہ چھٹے امام کو امام کے صحابی صادق کہہ رہے ہیں۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، چھٹے امام کا ظاہر یہ ہے کہ ہم چھٹے امام کو صادق کہتے ہیں، چھٹے امام کا باطن یہ ہے کہ صادق خود ان کو صادق کہتے ہیں۔ زندہ و سلامت، آباد و شاد۔ ساتویں امام کا ظاہر یہ ہے کہ زندان میں ہے، ساتویں امام کا باطن یہ ہے کہ اپنے صحابی کو بادل پہ سوار کر کے چین سے مدینے بھیج رہے ہیں۔ میں بڑے بڑے مضامین کو کلوز کر رہا ہوں۔ آٹھویں امام کا ظاہر یہ ہے کہ مامون کے ولی عہد ہیں۔ پھر سنو، آٹھویں امام کا ظاہر یہ ہے کہ مامون کے ولی عہد ہیں۔ آٹھویں امام کا باطن یہ ہے کہ قالین پہ بنے ہوئے شیر کو اشارہ کرے وہ منافقوں کو کھا جائے۔ یہ آواز تھوڑی سی کو بڑھائے، توجہ ہے صاحب۔ نویں امام کا ظاہر یہ ہے کہ نویں امام کے لیے مامون ایک استاد مقرر کر رہا ہے۔ نویں امام کا باطن یہ ہے کہ وہی استاد امام کے سامنے خود کو امام کا شاگرد کہہ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، آباد و شاد۔ 10ویں امام کا ظاہر یہ ہے، قبلہ ایسا فضائل پہلے سنا ہو تو داد نہیں بنتی، اگر بچے کی محنت ہے تو پھر داد بنتی ہے، اور داد کے علاوہ میں آپ سے مانگ ہی کیا رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، حوصلہ بڑھتا ہے، زبان تیز ہوتی ہے۔ 10ویں امام کا ظاہر یہ ہے کہ اگر بیمار ہو، توجہ، 10ویں امام کا ظاہر یہ ہے، ایک کو کم کیجئے، 10ویں امام کا ظاہر، آواز آ رہی ہے، 10ویں امام کا ظاہر یہ ہے کہ امام اگر بیمار ہو جائیں تو کربلا سے اپنے لیے شفا کی دعا کرواتے ہیں۔ 10ویں امام کا باطن یہ ہے کہ متوکل بیمار ہوا خود اس کو شفا دے دی۔ آباد و شاد، زندہ و سلامت رہے۔ 11ویں امام کا ظاہر یہ ہے کہ زندان میں ہے۔ 11ویں امام کا باطن یہ ہے کہ
نرنتر سل ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ماشاءاللہ، ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے۔ اس وقت تک ہم معرفت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی پہچان نہیں کریں۔ عبادت کوئی بھی ہو، اس وقت عبادت نہیں جب تک اس عبادت کی معرفت نہ ہو۔ ماشاءاللہ، آپ کو معرفت ہے تو آپ ذکر میں آگے بیٹھیں۔ توجہ ہے۔ اور 8ویں امام کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس فرش عزا کی کیا فضیلت ہے تو تم پوری زندگی اس فرش عزا پہ ہی بیٹھے رہو۔ معرفت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت۔ میں نے ساری بات اسی طرح معرفت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، اور معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب تک ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو نہیں پہچانتے۔ قرآن میں جہاں پہ اللہ نے تاکہ ان کی علامات بیان کی ہیں، ساجدین کی علامات بیان کی، وہاں پہ اللہ نے عارفین کی بھی علامات بیان کی، ماشاءاللہ، یعنی معرفت رکھنے والوں کی بھی علامات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ سورہ مائدہ ہے، اللہ عارفین کی معرفت رکھنے والوں کی پہچان بتا رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، معرفت رکھنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا۔ کیا کہنے آپ، میں نے سمجھا تھا آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، معرفت والے وہ ہوتے ہیں جو وہ سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا۔ رسول پہ بہت سی چیزیں نازل ہوئی، رسول پہ نماز بھی نازل ہوئی، رسول پہ روزہ بھی نازل ہوا، رسول پہ مکمل احکامات دینیہ نازل ہوئے، لیکن کسی بھی حکم میں اللہ نے لفظ نزول اور لفظ رسول ایک ساتھ نہیں رکھا۔ پورے قرآن میں 2 ہی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ نے لفظ نزول بھی رکھا، وہاں پہ اللہ نے لفظ رسول بھی رکھا۔ ایک یہ عارف کی علامت والی آیت میں، ایک علی کی ولایت والی آیت میں۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، انزل الى الرسول، علی کی ولایت والی آیت دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لفظ رسول بھی آیا، لفظ نزول بھی آیا۔ اللہ نے عارفوں کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، معرفت رکھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو وہ سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوتے ہیں۔ توجہ ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ترا اعینہم، اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تفیض من الدم، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مما عرفوا الی الحق، ان آنسوؤں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ حق کے عارف ہو گئے ہیں۔ مولوی جس رونے کو بدعت کہہ رہا ہے، اللہ اسے عارف کی علامت کہہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلے ذکر ولایت سن کے بعد میں ذکر مصائب سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حق کو قبلہ پہچان گئے ہیں۔ تو یہاں رک کے مجھے جملہ کہنے کی تو اجازت دو نا کہ قرآن نے علامت بتائی کہ جو عارف ہیں پہلے ذکر علی سنتے ہیں، بعد میں ذکر مصائب سنتے ہیں۔ قرآن نے علامت بتائی، مجلس نے پتہ بتایا۔ قرآن نے علامت بتائی، مجلس نے پتہ بتایا۔ پتہ نہیں آپ کی سوچ میں ہے، قرآن نے علامت بتائی، مجلس نے پتہ بتایا۔ تو یہاں رک کے مجھے جملہ کہنے کی تو اجازت دو نا کہ یہ سارا مجمع یہ عاشقوں کا مجمع نہیں، عارفوں کا مجمع ہے۔ یہ عارفوں کا مجمع ہے، یہ معرفت رکھنے والوں کا مجمع ہے۔ ہم پہلے ذکر فضائل سنتے ہیں، بعد میں ذکر مصائب سنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کی مختلف صفات بیان کی۔
ہر نبی کو الگ الگ صفت دی. ایک مثال دے کے ذکر مصائب کی طرف آتا ہوں. ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں. عارف کی علامت ذہن میں رکھیے گا. عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ روتے ہیں. عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ صرف روتے نہیں، پہلے سنتے ہیں. اذا سامعوا، پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں. ایویں نہیں، پاگل نہیں روتے، پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں. ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے یعقوب. ماشاءاللہ. ان کی ایک صفت ہے کہ وہ روتے تھے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ نے فرمایا وہ اتنا روتے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. اور نوحہ پڑھتے تھے یا آسف علی یوسف. قرآن پڑھ رہا. نوحہ کیا پڑھتے؟ یا آسف علی یوسف، ہائے میرا یوسف. اچھا قبلہ جب بندہ ہائے کہتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے. ہاتھ اٹھے تو کہیں پڑتا ہے، کبھی سر پہ، کبھی سینے پہ، کبھی زانوں پہ. اسے ماتم کہتے ہیں. توجہ ہے، اسے ماتم کہتے ہیں. اور جناب یعقوب یوسف کے غم میں روتے تھے. جناب یعقوب کا ڈائریکٹ رابطہ تھا اللہ کے ساتھ. جناب یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے. یعقوب زندہ کی یاد میں رو رہے ہیں، زندہ کی یاد میں ماتم کر رہے ہیں. اگر اتنے ہی تم غصے سے بھرے ہوئے ہو تو قیامت والے دن جناب یعقوب کا دامن پکڑ کے کہنا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن پھر بھی زندہ کی یاد میں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی تفسیروں نے یہی لکھا کہ زندہ کی یاد میں یعقوب روتے تھے، دن بھر رات روتے تھے. اور قبلہ کسی حویلی میں نہیں روتے تھے، اپنے گھر میں نہیں روتے تھے. ایک چوک میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں پہ یوسف کو روتے تھے. جناب یعقوب بندے دیکھتے کہ یعقوب رو رہے ہیں تو پاس آ جاتے ہیں، آگے پوچھتے کہ یعقوب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب یعقوب کہتے کہ بھائیوں کے ساتھ یوسف گئے تھے، بھائی اس کا قمیص لے کے آ گئے. آگے مجھے کہنے لگے کہ تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا. میں نے اس بیٹے کو بلا لیا. میں نے کہا تو نے میرا یوسف کھایا ہے. اس بیٹے نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ ہم پہ نبیوں کا خون حرام ہوتا ہے. آپ کو تو پتا ہے. اچھا وہ بندے وہاں سے اٹھتے، جناب یوسف کے بھائیوں کے پاس آ جاتے، آگے کہتے کہ خدا کی لعنت ہو تم پہ، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے یوسف کے ساتھ اچھا نہیں کیا. قیمت دیجئے گا، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. بندے کہتے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اچھا نہیں کیا، خدا کی لعنت ہو تم پہ. بھائی اٹھتے جناب یعقوب کے پاس جاتے، کیا کہ کہتے ابا حضور آپ گھر میں آ جائیں، اتنی بڑی حویلی ہے، کسی کونے میں بیٹھ کے رو لیں. جناب یعقوب نے کہا اچھا اگر میں گھر میں بیٹھ کے رہوں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، اگر میں چوک میں بیٹھ کے رہوں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے. بیٹے کہتے کہ ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ چوک میں بیٹھ کے روتے ہیں. بندے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، بندے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، آگے کہتے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، خدا کی لعنت ہو تم پہ. تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، خدا کی لعنت ہو تم پہ.